بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی دعوت کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہم مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں ان کا جائزہ ہمیں لیتے رہنا چاہیے اور یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں ان کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اسی قسم کی ایک غلط فہمی جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے اس معاشرے کے اندر، اور بعض لوگ اس کا پرچار کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک داعی حق کو، یعنی وہ شخص کے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگوں کو بلائے، اللہ تعالیٰ کے پیغام سے ان کو روشناس کرائے، اس کو سم و طاعت کی بیعت لینے کا حق حاصل ہے۔ سم و طاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنیں اور مانیں، یعنی آپ نے اس کا حکم کی کبھی بھی جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے حکم عدولی نہیں کرنی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ رائٹ ہے جو اسلام نے، جو قرآن مجید نے ایک داعی حق کو دیا ہے کہ وہ لوگوں سے سم و طاعت کی بیعت لے، اور اس کی بنیاد پہ وہ لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کرے کہ جو بھی ان کو کہا جا رہا ہے جس معاملے میں، وہ ہر حال میں اس کی اطاعت کریں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حق کسی بھی داعی کو حاصل نہیں ہے، یہ حق صرف پیغمبر کو حاصل ہے کہ وہ اپنے بارے میں یہ کہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ کہہ رہا ہے، لہٰذا وہ ان کی بنیاد پہ اگر کوئی بات لوگوں کو کہتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں پابند ہیں کہ ان کی اطاعت کریں، اور اس کو ہم سم و طاعت کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے ان نبیوں کے علاوہ، پیغمبروں کے علاوہ اگر یہ حق کسی کو حاصل ہے تو وہ پھر حکمران ہیں، یعنی حکمرانوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو اطاعت ہے وہ کی جائے گی، وہ سم و طاعت کی بیعت لے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ ظاہر ہے کہ امرهم شورى بینہم کے پابند ہیں، اور ظاہر ہے ایک جمہوری نظام کو چلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے بھی پابند ہیں کہ تمام نزاعات کا وہ جو فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق یا رسول کی اطاعت کے حوالے سے کریں گے، یعنی اللہ اور رسول کی طرف اپنی تمام نزاعات کو، تمام اپنی ڈسپیوٹس کو لوٹائیں گے۔ اگر یہ ان شرائط کو پورا کریں گے تو یہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ پھر یہ ضروری ہے کہ ان کی بھی سم و طاعت کی جائے، اور چنانچہ ہم جب کسی بھی حکمران یا کسی بھی ملک کے باشندے بنتے ہیں اور ہم آئین پہ حلف اٹھاتے ہیں یا ہم شہریت کے حوالے سے حقوق کے بارے میں معاملہ کرتے ہیں، تو اصل میں یہ اسی بات کا اظہار ہوتا ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس کے حکمرانوں کے جو ہمارے لیے قانون بنا رہے ہیں ان کی ہم ایک لحاظ سے سم و طاعت کی بیعت کر رہے ہیں، یا ہم سم و طاعت کے حوالے سے جو ان کا مطالبہ ہے اس کو پورا کریں۔ میں نے عرض کیا کہ سم و طاعت کا مطلب یہ ہے کہ سنیں اور مانیں، یعنی آپ کو کوئی حکم دیا جا رہا ہے تو آپ بے چون و چرا اس کو مانیں۔ ظاہر ہے اس کی بعض ایکسیپشنز ہیں جو ہم یہاں اس پر ذکر نہیں کریں گے، مگر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی داعی حق کو، یعنی حق کی طرف بلانے والے کو سم و طاعت کی بیعت لینے کے بارے میں اس کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ قرآن مجید کی روح سے بھی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روح سے بھی یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حق اگر کسی کو حاصل ہے تو یا انبیاء علیہ السلام ہیں جو یہ مطالبہ کر سکتے ہیں، اور یا پھر وہ حکمران ہیں جو مطالبہ کر سکتے ہیں، جو خود امرهم شورى بینہم کی پابندی کر رہے ہیں اور تمام نزاعات میں، تمام ڈسپیوٹس میں، تمام اختلافات میں اپنا مرجع جو ہے وہ اللہ اور رسول کو بناتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔